السلام علیکم ناظرین یزید ابن معاویہ کون تھا؟ یزید ابن معاویہ کے 3 بڑے جرم کیا تھے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کے بعد یزید ابن معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا؟ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ موت کے وقت یزید کے بیٹے نے اس کی سلطنت لینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ یزید کی قبر کہاں واقع ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو تاریخ کے غلیظ ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم اور اذیت ناک اور عبرت ناک موت کی مکمل داستان بیان کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عبدالآفیشل 5707 سبسکرائب کریں۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنے اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا تھا، اور اسی کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید لعین کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگ باری تھی۔ اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ پاک میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نذر آتش بھی کیا گیا۔ یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، اور ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، یزید نے ولی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، اور حرمین شریفین اور خود خانہ خدا، مکہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتیاں کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، اور اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا۔ ناظرین، ملعون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرتناک ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب وہ ملعون پیٹ کے درد اور آنتوں کی زخموں کی وجہ سے ایسے تڑپتا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی معاویہ ابن یزید۔ اور اسی بیٹے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتوں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔
اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کا یہ واقعہ کتاب تاریخ کربلا میں موجود ہے، اور ایک اور کتاب اوراق غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی، اور ایک دن ملنے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں بلایا، اور اسی ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے خنجر سے اس ملعون پر وار کیے کہ جو بے غیرت اور ناپاک اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید ابن معاویہ پر خنجر کے پیٹ در پہ وار کیے اور اس کی لاش کو وہیں چیل کموں کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامات میں ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا اور خود بھی بدمستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہ ہو سکا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کو جہنم میں واصل کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا، اور اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشانہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی کاوش کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔